نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے۔ پتہ کیا بات ہے؟ ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں۔ جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتہ ہے نا، واعظین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار۔ سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو، ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا، وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی نہ بڑے موقع دیتا ہے ہمیں، بڑے موقع۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا، تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا جو حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بڑے موقع اللہ نے دیے، بڑے موقع، بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا، تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے، تو بھی تو بدل کے آنا، تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ سالوں بیت گئے، ہمیں سالوں بیت گئے، تقریر کرتے، تقریر سنتے، قرآن سنتے، پورا پورا قرآن سنتے، ترجمہ اور تفسیر لوگوں نے پڑھ پڑھ کے بڑا بڑا جگہوں پہ لوگ دلائل دیتے، بات کرتے۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم عمل کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی انوکھی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں 4 5 6 عمرے کے ٹکٹ تھے محفل میں، تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا وہ جو دلیلوں والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی عمرے کا ٹکٹ دینا جائز ہے قرآن اندازی کر کے؟ میں نے کہا یار چلو جائز ہی رہنے دو، تیری مہربانی، کہ اب اس پہ بھی اعتراض آ گیا ہے۔ میں نے کہا 100% جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی، عمرے کے ٹکٹ والی ہے جائز، پر نبی پاک نے جس قرآن اندازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو، وہ کس دن کرنی ہے، کس مسجد میں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا، تم قرآن اندازی کرو۔ کب کرنی ہے؟ کون پڑھے گا اذان؟ کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ بھئی جو قرآن اندازی حدیث میں ہے وہ کب ہوگی؟ یہ تو قرآن اندازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے، اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن اندازی کر کے، یہ ماحول بن گیا۔ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ قول نہیں ملیں گے ان کے۔
حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال، زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے، حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا، زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، عمل سے، کردار سے۔ تو عمل کا رستہ کب اختیار کریں گے، آگے کب بڑھیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے، اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا رزلٹ آتا تھا۔ یاد رکھنا، رزلٹ نیتوں کا آتا ہے، ارادوں کا آتا ہے، عمل کا آتا ہے۔ گفتگو کا رزلٹ، آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا۔ تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے، عمل پر، عمل پر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، ان کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے، بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا۔ آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں ہی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ریڑھی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی جو اچھے اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا، تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے، لیکن معیار ہے نا ہمارا، عمل کا رستہ مسدود ہے۔ حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے۔ تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا، اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا، اس نے کہا کہ لاؤ ایک، کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا، اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک، دوسری درخت سے لاؤ، دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا۔ کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ تو فرمانے لگے 10-12 سال۔ تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس جگہ کا کنوں میٹھا ہے، سارے کڑوے لائے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے نہیں رکھا ہوا ہے، کنوں چکھنے کے لیے نہیں رکھا، مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو، اس لیے کہ میرے ذمے اور کام۔ باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، اور وہ باغ بھی آپ کو تحفے میں ہی دے دیا۔ ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا، سوارا، محنت کری، بادشاہ آ گیا۔ تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا، اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں، ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں۔ اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی، بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے، یہ یہاں تک خبریں۔ تو بادشاہ آ گیا، اس نے دیکھا بڑا سجا سنورا باغ ہے، اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا۔ تو حضرت نے اسے نا جوس دیا، اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا، کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے، تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے، تو قبضہ نہ کر لوں، اپنا ہی نہ ہو جائے، یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے، یہ نکل جائے گا، نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے۔ اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے، بادشاہ کو دیا نا، تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا، کسیلا تھا، کھٹا تھا۔ تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو بڑا میٹھا تھا، باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا، بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے، تو نیت نہ آپ کی بدلتی۔ تو اور یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے۔ کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے، اب دیا تو میٹھا تھا، کہنے لگا اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے، تیرے گمان کے۔ یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا
دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا، کوئی چکر نہ چلانا۔ میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے۔ تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے۔ کوئی چکر چلانا، کسی کھاتے میں پڑنا، اس سے بچنا، نہ پیچھے رہ جاؤ۔ میں نے بڑے بڑے تیز لوگوں کو زندگی میں زیرو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے سادے لوگ جن کو 50,000 روپیہ گننا پڑ جائے تو تھک جائیں، لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو بغیر حساب کتاب ہی عطا فرمایا ہے۔ تو ہم نہ نیتوں کے بل بوتے پر عمل کریں، خالی باتیں نہ کریں۔ آپ کا جو عمل ہوگا وہ آسانی کر دے گا۔ حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے۔ دنیا میں ڈھیر سارا فساد مالداروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو شادیاں مہنگی ہوئی ہیں نا، یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شادی میرج ہال میں کرنے کا کسی دیہاتی کو کہتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں میرج ہال میں کرنی، تھی کروں توڑی دیے۔ اب کیا ہوا ہے؟ کوئی منع کرتا ہے؟ بلکہ جو بڑے دور دراز دیہات ہیں ان میں بھی میرج ہال بن گئے۔ یہ امیر کچھ قباحتیں ایسی پیدا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ ایسے معاملات لاتے ہیں میدان میں کہ پھر عام لوگوں کے لیے اس میں مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ وہ رواج بن جاتا ہے معاشرے کا۔ پیسے والا آدمی اس رواج کو لاتا ہے میدان میں، اس سے خرابی ہوتی ہے۔ اور پھر میرے غریب کا یہ حال ہے کہ امیر کو رسم چھوڑ دے تو چھوڑ دے، غریب کو قرضہ اٹھانا پڑے، چھوڑنی کوئی شے نہیں اس نے، جو مرضی ہو جائے، اس نے کوئی چیز پیچھے نہیں ہونے دینی۔ حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے تو وہ کاروبار کر، یہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں پیسے کو پیسہ، ہے نا، کتنا مشہور ہے جملہ، پیسے کو پیسہ۔ تو یہ پھر مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں تو یہ پیسہ کھینچنے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ حالانکہ مہنگائی کسی کی وجہ سے بھی ہو، ہوتی کس کے لیے؟ غریب کے لیے۔ مطلب پیٹرول مہنگا ہوا تو کرایہ بڑھ گیا بس کا، لیکن پیٹرول سستا ہوا تو کبھی کرایہ بھی سستا ہوا ہے، اس نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو مہنگائی کس بیچارے کے لیے ہوئی؟ غریب کے لیے، جس نے گھر جانا ہے نا، اس نے گھر جانا ہے۔ ابھی ہمارے ایک بچے نے جانا تھا تو سفر لمبا تھا تو کہہ رہا تھا 1000 روپیہ میرے پاس ہے پر کرایہ 1500 لگتا ہے۔ ابھی بھی لوگ حساب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ رستے میں شے کوئی نہیں کھانی، اس لیے کہ پھر کرایہ کہاں سے دوں گا، مینج کر کے رکھتے ہیں۔ یہ خدمت ہوتی ہے نا علماء کی، حفاظ کی، تو مجھے پتہ ہے، میں اس قبیلے کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے حساب کر کے رکھتے ہیں کہ اب اتنے آئے ہیں تو اس میں سے یہاں، جس کے پاس ہیں ہی بڑے لمیٹڈ سے، تو وہ بیچارہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ جن کے پاس پھر بے حساب ہوتا ہے وہ پھر مارکیٹ میں پھینکتے ہیں تو کھینچتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں جب مال دیا اللہ نے تو میں نے سود کا کام شروع کر دیا۔ اب سود والوں کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں، انشورنس والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں، وہ آگے فتویٰ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فتویٰ۔ تو میں نے کہا کہ فتویٰ مارکیٹ میں میری طرح کے مولوی ہیں میاں، اب کیسی بات کرتے ہو، فتویٰ تو مل ہی جاتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے تو ایک حرام ہے، ایک میں شک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اس میں مشکوک ہو گیا نا کہ پتہ نہیں۔ اب دیکھیں نا علماء کا یہاں اختلاف ہے، جو جائز کہتے ہیں قابل احترام ہے، لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی تقوی میں کوئی شک، تو شک آ گیا نا اس بات میں، تو حضور نے فرمایا تم شک والی چیز سے بھی بچو۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا دھندا کرتا تھا اور بڑا سود لاتا تھا، بڑا سود، اور یہ سود جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں۔ پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں۔ اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے، حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا اور بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا، میں سود لیتا تھا، سود پہ گزارا ہوتا تھا۔ میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، سے بچو۔ کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا۔ ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آ رہا گھر، اس کا میں نے گوشت خریدا، بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے، تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی،
کہتے اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا، خون بن گیا سارے کا سارا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہو میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا، کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے، آ تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائیں یا فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو، شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں، کسی بیوہ کی آہیں ہوں۔ اگر اس رقم کی کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے۔ کہتے ہیں میں درد کے ساتھ باہر نکلا۔ بچے گلی میں کھیل رہے تھے، جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں، پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو۔ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں، جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے، انہی لفظوں سے۔ کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے، پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا۔